ہم تو پہلے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے پاس پروف نہیں ہوتے، چونکہ یہ مافیا بہت بڑا ہے، یہ گینگ بہت بڑے ہیں، اس لیے یہ کسی کو بات کرنے ہی نہیں دیتے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، عمل کے مطابق تو یہ انسانی جو انسان زندہ انسان ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو لاشوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بتائیں کہ یہ جو لاشیں تھیں یہ انسانی مفاد کے لیے چھت پہ پھینکی ہوں گی انہوں نے؟ یہ تو اللہ پاک، وہ چاہے وہ پولیس مقابلے میں مارے ہوئے لوگ تھے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر مارے ہوئے لوگ تھے یا ایکسیڈنٹ کے اندر مارے گئے لوگ تھے، ہاسپٹلس کے اندر آئے، ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اس کو کولڈ سٹور میں رکھا یا نہیں رکھا۔ جو مولوی پیسے لے کے بات کرے یا آپ اس کو سیاستدانوں کے جگیرداروں کے ڈیروں پہ اٹھتا بیٹھتا دیکھیں تو اس کے ایمان کے اوپر شک کریں، تو آپ کے مولوی تو یہ کام کر رہے ہیں، اب وہ کیا بلند کی بات کریں گے؟ ان کو تو اپنی روٹی روزی سے پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں AK آزاد صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ میں آتے ہیں اور پورے پنجاب کو انہوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور ان کا تعلق بھی جو ان کا بزنس ہے، ان کا جاب ہے، کام کا سلسلہ ہے، میڈیکل شعبے سے وہ وابستہ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 3-4 دن سے پورے میڈیا کے اوپر شور و غل اٹھا ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر شکریہ آپ کا۔ سر، یہ جو نشتر ہاسپٹل کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قانونی، وہ میڈیا جو اس بات کو اچھال رہا ہے کہ اخلاقی، قانونی اور اسلامی تقاضے پورے نہیں کیے، SOPs کو پورا نہیں کیا، آپ اس ایکسیڈنٹ کو، اس ایونٹ کو، واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ سر سمپل میری بھی وہی رائے ہوگی جو اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی رائے ہے۔ کم از کم ہمیں یہ مان لینا چاہیے، کم از کم ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہاں پر 25 کروڑ عوام کے جو لواحقین ہیں، جو گم شدہ تھے یا مختلف پولیس مقابلوں میں مار دیے گئے، ان کے پیارے ان کو تلاش کر رہے تھے، وہ نہیں مل رہے، شاید انہی میں سے کوئی ان کا پیارا بھی ہو۔ قانونی تقاضے، اس میں غفلتیں ہوئیں، جو جس طرح سے ہمارے ملک میں یہ دھندا چلتا ہے، زندہ انسان کی یہاں پر کوئی قدر نہیں کی جاتی، اب مردوں کی بھی جان یہ چھوڑ رہے، نہ جانے یہ جو مال و دولت ہے اس کی ہوس انہیں کہاں تک لے جائے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اس ملک کا المیہ ہے، اور یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے۔ سر، مال و دولت کی ہوس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں میرے خیال سے انا کی خاطر بھی بہت سارے لوگوں کو قتل و غارت کر دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ علیحدہ ایشو۔ اب یہاں پر مال و دولت ہے، سب سے پہلے فار ایگزامپل ہم ایک مرتبہ سوچ لیتے ہیں، ایک مرتبہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ان اعضاء کو، وہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے یا انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس سے اسٹوڈنٹس نے مختلف تجربات کر کے اپنے طب کے شعبے میں اپنا لوہا منوانا تھا آنے والے دنوں میں۔ ہم مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، ہم اقرار کر لیتے ہیں، کیا اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو چھت پہ پھینک دیا جائے اور کوے اور جو یہ اس طرح کے دیگر جانور ہیں وہ وہاں پر، چیلیں وغیرہ، وہ آئیں اور انسانی جان کو، انسانی گوشت کو وہ کھائیں؟ یہ کہاں کا؟ یہ تو غیر مسلم بھی اس طرح سے اس کے انسانی لاشوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے، انسانی رویے یہاں پر مردہ پائے گئے۔ سر، ہاسپٹل انتظامیہ تو یہ کہتی ہے کہ SOPs میں تھوڑی اونچ نیچ ہوئی ہے، 19-20 کا فرق ہے، لیکن جو ہمارا ملکی سسٹم ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کے اوپر تو آپ نے بات ہی نہیں کی۔ اب وہ چاہے وہ پولیس مقابلے میں مارے ہوئے لوگ تھے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر مارے ہوئے لوگ تھے یا ایکسیڈنٹ کے اندر مارے گئے لوگ تھے، ہاسپٹلس کے اندر آئے، ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اس کو کولڈ سٹور میں رکھا یا نہیں رکھا، لیکن چھت پہ اٹھا کے پھینک دیا۔ تو ہمارا جو کمشنر ملتان ہے تو وہ کس چیز کے پیسے لیتا ہے؟ اور کمشنر ملتان کا جو وہ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس کے برابر ہے وہ، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ملتان میں بیٹھ کے کرتا کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں پھر آپ۔ سر، یہ آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک نقطہ ضرور ہے۔ ہمارے ہاں میں اوورآل بات کرتا چلوں، یہ نشتر ہسپتال کی ایک ایگزامپل ہے۔ ہمارے ہر شہر میں،
ہر ہسپتال میں انسانی جانوں کے ساتھ اور انسانی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ آج یہ نوٹ فرما لیں، ہم تو پہلے بھی اس کا وویلا کرتے ہیں، ہم تو پہلے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے پاس پروف نہیں ہوتے، چونکہ یہ مافیا بہت بڑا ہے، یہ گینگ بہت بڑے ہیں، اس لیے یہ کسی کو بات کرنے ہی نہیں دیتے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کو سمجھ لیں اور کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کراچی میں، ملتان میں، پشاور میں، لاہور میں، ہر جگہ پہ یہ دھندا عروج پہ ہے۔ یہ انسانی جانوں کے ساتھ تو کھیلتے ہیں، پھر جب وہ لاشیں ہوتی ہیں ان کے اعضاء کو بیچتے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ انسانی، آپ یا میں اگر مر جاتے ہیں، میری آنکھیں اگر کسی کام آ سکتی ہیں تو آ جانی چاہیے۔ اگر وہ آنکھیں میرے لواحقین کو نہیں ملتی، میرا وجود میرے لواحقین کو نہیں دیا جاتا، میری آنکھیں چوری کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ دھندا ہے اور یہ میرے ملک میں اس وقت عروج پہ ہے۔ سر دیکھیں، جتنے بھی یہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ قتل کے معاملے میں، تو ان کا ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم میں جو پیشنٹ ہوتا ہے، چاہے میل ہے فیمیل ہے، اس کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، اس کے گردے نکال لیے جاتے ہیں، باقی بھی جو چیزیں کڈنی، لیور وغیرہ جو یوز ہو سکتا ہے ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل نکال لیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل پیشنٹ آئے گا، اگر اس کو ضرورت ہوگی تو ہم اس کو ڈونیٹ کر دیں گے۔ اچھا، مجھے لیکن یہ بڑا ضروری ہو گیا، آپ فردر آپ باقی بات کر لیجیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی مختلف ہسپتالوں میں جاتے ہوں گے، میں تو، میری تو ڈیوٹی ہی یہ ہے، میں تو کام یہ سارا دن کرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ہسپتال میں ایکسیڈنٹل پیشنٹ کو یہ چیزیں کبھی پرووائڈ کی گئی ہوں۔ میں وہی بات کرنے لگا ہوں، ٹیسٹ پیسے دے کے سرکاری ہسپتالوں میں جو فری ٹیسٹ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ پیسے لے کے ہوتے ہیں۔ کون سا ہسپتال ہے جس میں اس طرح سے ایک بلڈ خون ہے وہ پیسے لے کے دیا جاتا ہے؟ تو آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 31 سالہ زندگی میں الحمدللہ پورا پاکستان میں 4 مرتبہ گھوم چکا ہوں۔ لوگوں نے تو 4 دفعہ پورا لاہور ہی دیکھا ہوگا، ہمارے خاص طور پہ جو سابقہ سی ایم ہے اور سیاستدان ہیں۔ میں پورا پاکستان گھوم چکا ہوں، مجھے آج تک کسی بھی سرکاری ہسپتال میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ایک میں نے نہیں ایگزامپل دیکھی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فلاں پیشنٹ آیا تھا ایکسیڈنٹ کے تو اس کی آنکھ ضائع ہوگی تو ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی فلاں پیشنٹ کی اور ہم نے اس کو ڈونیٹ کی، ہم نے اس کو دی، یا کڈنی پڑی ہوئی تھی یا جو کچھ، آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ پی کے ایل آئی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا، کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جس کو انسانی جو اعضاء ہے وہ لگایا جا رہا ہو؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لاشیں تھیں یہ انسانی مفاد کے لیے چھت پہ پھینکی ہوں گی انہوں نے؟ یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو عمل ہوتا ہے اسی کا نتائج آتے ہیں نا، اسی کے مطابق آتے ہیں، تو عمل دیکھ لیں، عمل کے مطابق تو یہ انسانی جو انسان، زندہ انسان ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو لاشوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہاں پر مذہبی علماء جو ہیں ان کو یہاں پر آگے آنا چاہیے۔ سر مذہبی علماء آپ کے کبھی بھی بات نہیں کریں گے کہ جو مولوی پیسے لیتا ہو یا سیاستدانوں کے حق میں بات کرتا ہو اس کے ایمان پہ شک کرنا چاہیے۔ تو آپ کے جتنے بھی مولوی ہیں، آدھے مولوی نون لیگ کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، آدھے مولوی پی ٹی آئی کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، بچے کچھ زرداری صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا انسانی حقوق کی علمبرداری کریں گے، ان کے حق میں بات کریں گے؟ مولوی ہے وہ کسی سے سلام ملانا پسند نہیں کرتا، لیکن کسی ارب پتی کی شادی ہو وہاں چلا جاتا ہے کروڑوں روپے نکاح پڑھانے کے لیے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ رویہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اس رویے کا رد ہونا چاہیے، لیکن کچھ علماء حق ایسے موجود ہیں سماج میں۔ سر وہ 1% بھی نہیں ہوگا، فرض کریں 10 لاکھ مولوی ہیں ہمارے، تو ان میں سے ایک مولوی ہوگا تو وہ 0.01% بنتا ہے، چلیں وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ہمیں اسی کی پیروی کرنی، ہمیں اسی کو دیکھنا ہے، ہمارا مخاطب بھی وہی ہے کہ وہ آئیں اس وقت اپنے نوجوان کو یہ شعور دیں۔ دیے سے دیا جلتا ہے نا، وہ 1 ہوگا، 1 سے 2 ہو جائیں گے، ظلم آخر کب تک چلے گا؟ آخر ظلم کو اس
اس سماج سے ختم ہونا ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ اور اسی میں امید کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں 2 نمبر مولوی طبقے کی جو 99% ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو 1% اسی علماء حق کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آئیں میدان عمل میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس طرح کے جتنے بھی ظالم، جتنے بھی جابر اس وقت خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انسان تو انسان اس وقت لاشوں کے ساتھ بھی روپے پیسے کی طرح کھیل رہے ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے، ان کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا جائے۔ جی اے کے صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کل ہر ایک سرکاری دفتر میں، ہر ایک پرائیویٹ دفتر میں جو بھی آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے رویے سے فرعون کا جانشین گردار کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح اے کے صاحب کا کہنا تھا کہ جو 1% ہمارے طبقہ ہے، علماء حق ہیں، صرف 1%، ان کو میدان میں آنا چاہیے، جہاد کا عمل بلند کرنا چاہیے۔ اس ملک کا جو سسٹم ہے، جو کرپٹ مافیا کی لپیٹ کے اندر ہے، کرپٹ مافیا میں بڑے بڑے جگیردار، زمیندار، وڈیرے، بزنس مین، سیاستدان اور باشمول حاجی صاحبان جو شامل ہیں، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ اس ملک میں انسانوں کے ساتھ بھی، زندہ انسانوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور سلوک کیا جا سکے، اور مردہ کی جو لاشیں ہیں ان کی تذلیل نہ کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔